بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه وإكرام السلطان المقسط أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے مختلف تکلیفوں کو سہتے برداشت کرتے ہوئے مختلف قسم کی بیماریوں کو جھیلتے ہوئے آخر میں بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے. انسان کا بڑھاپا ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری قوتوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. انسان نہ صحیح طریقے سے دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ اس کا دماغ کسی فیصلے پر پہنچتا ہے، نہ اس کے دوسرے اعضاء کوئی اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. من عاش اخلقت الایام جدتہ وخانہ سقطاہ السمع والبصر. ایک شاعر کہتا ہے کہ جو انسان زندہ رہے آخر میں وہ ایسی حالت اور بڑھاپے میں پہنچ جائے گا کہ اس کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی جو اس کی آنکھ اور کان ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا ہے. سب سے زیادہ اعتبار انسان اپنے کان پر اور اپنی آنکھوں پر کیا کرتا ہے. لیکن بڑھاپے کی حالت میں انسان کو یہ جو قابل اعتماد ساتھی ہیں یہ بھی اس کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان دیکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، سنتا کچھ ہے لیکن حقیقت میں ہوتا کچھ ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں جو انسان آیا وہ مختلف حالتوں سے گزرتے گزرتے بڑھاپے تک پہنچ گیا. اسی طریقے سے اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنا جیسے اس کا وقت انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایسے وقت میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے حالات بہت اچھے ہیں،
کہیں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کہیں جنگ نہ لگی ہوئی ہو، کہیں فقر و فاقہ اور مصیبت نہ ہو، کہیں قحط سالی نہ ہو، کہیں ظالم حکمران مسلط نہ ہو، ایسے وقت کے اندر مجھے پیدا کیا جائے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں آنے کا وقت انسان خود مقرر نہیں کرتا، جس طریقے سے انسان مرد ہونا عورت ہونا اس کا مشورہ خود نہیں دیتا، جس طریقے سے انسان اپنی صورت اور اپنی شکل کو خود نہیں بناتا، اسی طریقے سے ہر انسان اس بات میں بے بس ہے کہ اس پر بڑھاپا نہ آئے۔ بڑھاپا یقیناً آتا ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں بڑا مالدار ہوں اور زندگی میں بچپن کی حالت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جہاں چاہے بندہ جا سکتا ہے، جیسے چاہے کھیل کود سکتا ہے، میں نے ساری زندگی 16 سال تک بچہ ہی رہنا ہے، میں بڑا نہیں ہونا چاہتا، تو اس کے بس میں نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ جوانی کی حالت بڑی مزے کی ہوتی ہے، بڑی انسان جو ہے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارا کرتا ہے، بڑی طاقت اور قوت اس کے پاس ہوتی ہے، لہٰذا ساری عمر میں نے جوان ہی رہنا ہے۔ تو جیسے دنیا میں آنا اور دنیا کے اندر آ کر کوئی بھی حالت انسان کے بس میں نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی انسان بھی اس میں اختیار نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو بوڑھا نہ ہونے دے۔ جو انسان بھی آیا ہے مختلف درجات سے گزرتے گزرتے یقیناً بڑھاپے تک پہنچ جائے گا، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ وقت کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں۔ اسی تھوڑے سے زمانے کے اندر بچپن نے بھی گزرنا ہے، جوانی کی حالتوں نے بھی گزرنا ہے، اور اسی مختصر سے زمانے میں بڑھاپا بھی انسان پر مسلط ہونا ہے۔ جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے ایک انسان کی زندگی کے 3 وقتوں کو ذکر کیا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں 3 وقتوں سے گزرتا ہے، 2 وقتوں کو اللہ پاک نے ضعف اور کمزوری کے ساتھ بیان کیا ہے، صرف درمیانی جو زمانہ ہے اس کو قوت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ پاک تمہیں کمزور سا پیدا کرتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے، نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ عقل ہوتی ہے، وہ بالکل بے بس اور بے حیثیت سا ایک بچہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر بڑھاپے کے اندر یہ حالت آ جاتی ہے کہ انسان پھر بے بس ہو جاتا ہے۔ درمیان میں جو جوانی کا زمانہ ہے، اس زمانے کو اللہ پاک نے قوت کا زمانہ کہا، اس لیے کہ ہر انسان جو ایک کمزوری اپنے اندر دیکھ چکا ہے، ہر انسان بچپن کے اندر سے گزرتا ہے، اپنی کمزوریوں سے واقف ہے۔ جو انسان بچپن کی کمزوریوں کو دیکھ چکا ہے وہ اپنے سامنے بڑھاپے کی کمزوری کو رکھے اور اس کے لیے اعمال کو کرنا شروع کرے۔ بلکہ بہت سے اعتبار سے جو بچپن کی کمزوری ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ کوئی برتن توڑ دے تو ماں باپ کو برا نہیں لگا کرتا، اگر بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو ماں باپ فخر کے طور پر بیان کرتے پھرتے ہیں، اگر بچہ کسی کے بال نوچ لیتا ہے تو اس کو برا نہیں محسوس کیا جاتا۔ لیکن جو آنے والی کمزوری کا زمانہ ہے، جس کو بڑھاپے کا زمانہ کہا جاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی اس سے کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس کو درگزر نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے کہ کمانے کے قابل تو ہو نہیں، الٹا نقصان کرتے ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 2 زمانے کمزوری کے ہیں، بچپن کا زمانہ کمزوری کا، بڑھاپے کا زمانہ کمزوری کا۔ بڑھاپے کی کمزوری کئی اعتبار سے بچپن کی کمزوری سے زیادہ قابل رحم ہے۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے کہ ایک انسان بڑھاپے کی حالت کے پہنچنے سے پہلے اپنے اعمال کے اندر لگ جائے، فرمایا کہ 3 خوش قسمت انسان ایسے ہیں کہ عمل نہیں کرتے لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے نامہ اعمال میں عمل کو لکھ دیا جاتا ہے، بغیر نفلیں پڑے ہوئے ان کے نامہ اعمال میں نوافل لکھ دیے جائیں گے، بغیر ذکر کیے ہوئے ان کے نامہ اعمال میں تسبیحات کو لکھ دیا جائے گا، بغیر تلاوت کیے ہوئے ان کے نامہ اعمال کے اندر تلاوت کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ 3 آدمی ایسے خوش قسمت ہیں، ان میں سے ایک وہ بوڑھا آدمی ہے
جس نے جوانی کے اندر اپنی زندگی اعمال صالحہ کے اندر گزاری، جب بڑھاپے کے اندر پہنچا تو اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جتنے عمل جوانی کے زمانے میں کیا کرتا تھا سارے اعمال کا ثواب اس کے بڑھاپے کے اندر بغیر کیے ہوئے لکھ لیے جائیں۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جو بیمار ہو جائے اور صحت کی حالت میں اس نے عمل صالح کیے تھے، اس کی عادت تھی صبح شام نفلیں پڑھنے کی، اس کی عادت تھی اللہ کا ذکر کرنے کی، اس کی عادت تھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اعمال صالحہ کے اندر وہ بندہ لگا رہتا تھا، لیکن بیمار ہو گیا اور بستر کے اندر پہنچ گیا، جس کی وجہ سے نوافل چھوٹ گئے، جس کی وجہ سے تسبیحات چھوٹ گئیں، جس کی وجہ سے بہت سی عبادات نہیں کر سکتا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے کا نامہ اعمال میں ان سارے اعمال کو لکھ لیا جائے جو صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ تیسرا وہ بندہ جو مسافر ہو، سفر کی حالت جب نہیں تھی، گھر کے اندر تھا، اعمال صالحہ کے اندر اپنے آپ کو لگا کے رکھتا تھا، ہر وقت نیک عمل کیا کرتا تھا، سفر کی مشقت کی وجہ سے اور سفر کی مصروفیت اور اہتمام کی وجہ سے بہت سارے کام اس کے چھوٹ گئے، اللہ پاک کی طرف سے اس کے وہ سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیے جاتے ہیں جن اعمال صالحہ کا وہ گھر کے اندر عادی ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خدائے پاک کے نزدیک ایسے بندے کا بڑھاپا بہت زیادہ قابل رحم سمجھا جاتا ہے جس بندے نے جوانی کی حالت میں اللہ کو یاد کیا ہو۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن خدا کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہے جس نے جوانی کی حالت میں بجائے مستیاں کرنے کے اور بجائے گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو لگانے کے جوانی بھی اللہ کی اطاعت کے اندر گزاری، جوانی کے اندر بھی خدا کو یاد رکھا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ احناف میں بہت اونچے درجے پر ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں ان کے بھی استاد ہیں۔ ان کی عمر 13 اور 14 سال کے درمیان میں تھی۔ 13 اور 14 سال کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی، بچپن ہوتا ہے۔ 13 اور 14 سال، 13 سے اوپر تھی، 14 پوری نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، بعد میں ان کے شاگرد بنتے ہیں، اور جا کر کہا کہ حضرت ایک مسئلہ میں نے معلوم کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو نابالغ تھا، بالغ نہیں ابھی ہوا، اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد وہ سو گیا، اور سوتے ہوئے وہ بالغ ہو گیا ہے، ابھی عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے، ابھی تہجد کا وقت ہے، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، کیا ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کی نماز جو نابالغی کی حالت کے اندر پڑھ چکا تھا اس کو دہرائے، اس کا اعادہ کرے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ جو عبادت نابالغی کی حالت کے اندر کی جاتی ہے اس سے فرض ادا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر نابالغ ہے، بچہ ہے، حج کر لیا، بالغ ہوگا، مالدار ہوگا، اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، وہ اس کا حج فرض ادا نہیں ہوا۔ ایک آدمی نابالغ ہے، اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، بالغ ہوگا، مالدار ہوگا، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ نابالغ ہونے کی حالت میں بچپن کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں اجر و ثواب اس کا ملتا ہے، لیکن اس سے فرائض ذمے سے ساقط نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، اور جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا تو 13-14 سال کا بچہ ہے، اسی وقت مسجد کے ایک کونے میں پہنچ کر دوبارہ عشاء کی نماز کو پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، اپنے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ یہ جو لڑکا ہے اس نے مسئلہ اپنے لیے پوچھا تھا، نابالغ تھا لیکن اہتمام کے ساتھ اس نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، بالغ ہوا، اتنی فکر اس کے اوپر سوار ہوئی ہے کہ تہجد کے وقت میں آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر بہت زیادہ سعادت مند بنے گا۔
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوسرے تیسرے دن پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور آ کر عرض کیا کہ حضرت میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، آپ سے دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنا شاگرد بنایا کرتے تھے جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے، جو دین کو پہلے سے پڑھ چکے ہوتے، اس لیے کہ فقہ کو استنباط کرنا تھا، مسائل کی تحقیق ہوتی، جو حفاظ تھے انہی کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیا کرتے۔ فرمایا کہ نوجوان تم ابھی چھوٹے ہو، قرآن حفظ کیا ہے؟ کہا جی نہیں، قرآن تو نہیں حفظ کیا۔ کہا میری شرط یہ ہے کہ جب تک قرآن حافظ نہ ہو میں اس کو اپنی شاگردی میں قبول نہیں کیا کرتا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، ایک ہفتہ گزرا تو اپنے والد کو ساتھ لے کر آئے اور آ کر کہا کہ حضرت آپ نے جو شرط لگائی تھی ایک ہفتے کے اندر میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، آپ میرا امتحان لے سکتے ہیں۔ تو جو نوجوان جوانی کی حالت میں اس طریقے سے چلتے ہوں، فرمایا کہ یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کے نامہ اعمال میں ثواب کو بغیر عمل کے کیے ہوئے لکھ دیتے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، خود اپنا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میری عمر 3 سال کی تھی اور میں دیکھا کرتا تھا کہ میرے ماموں تہجد کے لیے اٹھے اور بڑے اہتمام سے وضو کرتے اور بڑے اہتمام سے کھڑے ہو کر خدا کے سامنے نفلیں پڑھتے۔ مجھے یہ سارا منظر بہت اچھا لگتا، لیکن میں 3 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا، بے سمجھ تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کرتی، لیکن میں جاگ جایا کرتا اور اپنے ماموں کو دیکھا کرتا۔ ماموں نے ایک رات دیکھا، دوسری رات دیکھا کہ بچہ اٹھ جاتا ہے۔ کہا کہ بیٹا تم اٹھ جاتے ہو، میں تمہیں 1-2 لفظ بتا دیتا ہوں، وہ پڑھتے رہا کرو۔ کہا جی فرمائیں۔ کہا تم یہ کہا کرو اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ معی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے پاس موجود ہیں، اللہ پاک کے سامنے میرے سارے کے سارے اعمال ہیں، خدا سے کوئی عمل میرا چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ الفاظ کہا کرو۔ 3 سال کے حضرت عبداللہ سہل بن عبداللہ تستری ہیں، فرمایا کہ میں نے ان الفاظ کو کہنا شروع کیا، ماموں تہجد پڑھتے، میں ان الفاظ کو دہرایا کرتا۔ پھر فرمایا کہ اور زیادہ کہا کرو۔ کچھ عرصہ میں یہی کلمات کہتا رہا، اس کے بعد جب تھوڑی سی مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی تو ماموں نے کہا کہ بیٹا جو ذات ہر وقت ساتھ ہو، جو اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہوں اور جو خدائے پاک ہر وقت ہر عمل سے واقف ہوں، کیا ایسے مالک کی نافرمانی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا جی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے اس بات کی پوری امید ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک مجھ سے کسی گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ ساری زندگی ایسی گزار دی، ساری زندگی کی جوانی اور ساری حالتیں ایسی گزر گئیں کہ ساری زندگی یہ استحضار رہا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کل قیامت والے دن مجھ سے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ ساری زندگی گزار دی، ساری زندگی میں کسی کی ایک دفعہ بھی غیبت نہیں کی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے، مختلف چیزیں سہتے برداشت کرتے ہوئے بوڑھا ہو جایا کرتا ہے، اور عام طور پر بڑھاپے کے اندر وہی چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں جن چیزوں کا انسان اپنے آپ کو جوانی میں عادی بنایا کرتا ہے۔ اگر گناہوں کی عادت ڈالی ہے جوانی کے اندر تو بڑھاپے کے اندر عادت اور زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بدبخت گناہ کرنا چاہے بھی تو اس سے نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر گناہ کی محبت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو دھوکہ باز بنا کر زندگی کو گزارتا ہے تو جب یہ بوڑھا ہوگا اس کی یہ عادت اور پختہ ہو جائے گی۔ ایک انسان اپنی جوانی کے اندر جس گناہ کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا، اگر اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، جب یہ بوڑھا ہوگا تو دنیا کی محبت اس قدر زیادہ ہو جائے گی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یشب بنی آدم ویشب فیہ خصلتان الحرص والعمل۔ ایک آدمی بوڑھا ہوتا ہے لیکن 2 عادتیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی قوتیں 2 عادتوں کی قوتیں بڑھتی ہیں۔ ایک فرمایا کہ ایک حب الدنیا وحب العمل، ایک دنیا کی محبت اس کے دل میں اور زیادہ جوان ہوتی ہے، دوسرا لمبی امیدیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو انسان جوانی کی حالت میں
انسان ایسے وقت میں جب کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے، جب کہ وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہے، جب وہ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، ایسی حالتوں کے اندر جن اعمال کا اور جن چیزوں کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا، بڑھاپے کے اندر یہ چیزیں اور زیادہ پختہ ہو کر اس بندے کے ساتھ ہوں گی۔ دنیا کی محبت ہے تو دنیا کی محبت بہت بڑھ جائے گی۔ عام طور پر بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی ضرورتیں مختصر ہو گئی ہیں، بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، اپنا کھا پی سکتے ہیں، اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن بوڑھے کے اندر جو دنیا کی محبت گھس جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ حریص بن جایا کرتا ہے، اس لیے کہ جوانی کے اندر اس نے یہی کام کیا تھا۔ اگر کسی گناہ کا عادی بنا تھا تو وہ گناہ اور زیادہ پختہ اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان پر بڑھاپے کا آنا یقینی ہے، اور انسان وہ خوش قسمت ہے جو انسان جوانی کی حالت میں اپنے آپ کو اعمال صالحہ کا عادی بنا لے کہ جب یہ بندہ بوڑھا ہوگا تو بغیر عمل کیے ہوئے اللہ پاک اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ ایک بہت بڑی بدقسمتی یا ایک بہت بڑا مرض جو آج ہمارے سب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جب نیکی کی بات آتی ہے، جب آخرت کے بننے کی بات آتی ہے، جب قبر حشر کی بات آتی ہے تو ہم میں سے ہر آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں نے نہیں کرنا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ کر لیں گے، ابھی بہت وقت باقی ہے۔ کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے وہ کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ مجھے نیکی نہیں کرنی چاہیے، مجھے گناہ کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کہے گا، لیکن شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کام کو، اس نیکی کے کام کو لیٹ کرواتا ہے، مؤخر کرواتا ہے۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان فارغ ہے، ہم مشغول ہیں، ہم نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں بہت سارے کام کرنے ہیں، شیطان نے کوئی کام نہیں کرنا، اس نے ایک ہی کام کرنا ہے جس کے لیے اس نے زندگی مانگی ہے اور جس کے لیے اس نے قسم کھائی ہے۔ اللہ سے زندگی مانگی کہ اللہ مجھے لمبی زندگی چاہیے، اور قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انسانوں کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا۔ تو وہ مشغول ہے، وہ فارغ ہے، اس کو کوئی کام نہیں کرنا، صرف ایک کام کرنا ہے۔ ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے سارے کرتوتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم شیطان کو بھول جایا کرتے ہیں، شیطان ہر وقت ہمیں یاد رکھتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم شیطان کے مددگار اور شیطان کے اپنا عملہ ہماری اپنے جسم کے اندر موجود ہے۔ ہمارے جسم کے اندر آنکھیں لگی ہوئی ہیں جو ہر وقت شیطان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے جسم کے اندر ہاتھ ہر وقت شیطان کی اطاعت کے لیے تیار، ہمارے پاؤں ہر وقت شیطان کی فرما برداری کے لیے تیار۔ اب شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان سب سے پہلے تو نیکی کے کام سے روکتا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر انسان شیطان کا مقابلہ کر کے نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لینا، ابھی کون سا مرنا ہے، بتھیرا زمانہ باقی ہے، کر لیں گے، بہت لمبی عمر ہے، ابھی میں نے تو پتہ نہیں کتنے سال ابھی جینا ہے، ابھی تو میرے سامنے کوئی بیماری بھی نہیں ہے، میرا دل بھی ٹھیک کام کرتا ہے، میرے گردے بھی ٹھیک ہیں، میری عقل بھی ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی میرے اوپر موت آ جانی ہے۔ تو شیطان اس کو لیٹ کرواتا ہے، اور اگر پھر بھی ایک انسان شیطان کا مقابلہ کر لے تو شیطان پھر اس کو کہتا ہے کہ اچھا اگر نہیں باز آنا، کرنا ہی ہے تو پھر جلدی سے کر لو۔ اتنی جلدی سے وہ عمل کرواتا ہے کہ اس عمل کے نہ سر رہے نہ پاؤں رہے۔ نماز تو پڑھی تھی، لیکن فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے، رکوع بھی صحیح نہیں، سجدہ بھی صحیح نہیں، قیام بھی ٹھیک نہیں، جلدی سے کر لو۔ یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے، اگر اس پر بھی قابو پا لے تو پھر ریاکاری کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس کے اوپر بھی قابو پا لے تو پھر انسان کے اندر عجب کو پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سارے وہ امراض ہیں جو ہر انسان کے اندر یقیناً پیدا ہوتے ہیں اگر ایک انسان اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچانے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچ لیا کریں اس بات کو، اگر ہمیں کوئی عیسائی یا کوئی یہودی ڈاکٹر یہ کہے کہ تمہاری یہ بیماری تمہاری زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے،
یہ بیماری جو تمہارے اندر اس کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں، ابھی بیماری آئی نہیں، اگر ابھی چاہو تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہو، اگر تم نے نہ کیا تو یہ بیماری بڑھ جائے گی اور یہ بیماری جو ہے آخر میں تمہیں موت تک پہنچا دے گی۔ تو بڑے سے بڑا آدمی یہ نہیں کہتا کہ چھوڑو جب آئے گی دیکھی جائے گی، بلکہ اسی وقت سے اپنے آپ کو محتاط بنا لیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بات کو ان سے کم سمجھتے ہو، نبی تو وہ ذات ہوتی ہے جس کی بات کو اللہ اپنی بات قرار دیتے ہیں، جس کے عمل کو خدا اپنا عمل قرار دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات انسانوں پر مہربانی کرتے ہوئے، انسانوں کے اوپر شفقت کرتے ہوئے، انسانوں کی آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ اے بندے، یہ عمل تیری قبر کے لیے نقصان دہ ہے، یہ عمل تیری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ عمل خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، اس عمل پر تمہیں جہنم میں جلنا ہے، اس عمل پر قیامت کے دن تمہیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اور انسان ساری باتوں کو سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ کیا نبی کی بات کی اتنی قدر بھی ہمارے اندر نہیں ہے؟ پھر کس منہ سے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ایک آدمی کپڑے پہننے لگے اور ایک بچہ یہ کہے کہ چچا دیکھ کر اس میں نے بچھو دیکھا ہے، تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ بچہ ہے مذاق کر رہا ہے، فوراً ڈر جاتا ہے، فوری طور پر کپڑے جھاڑنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ بچہ مذاق بھی تو کر سکتا ہے، بچہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بچے کو دیکھنے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جن کی باتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے ڈرایا ہے تو جہنم کو دیکھ کر ڈرایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے ڈرایا ہے تو قبر کے عذاب کو کانوں سے سن کر ڈرایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ناراضگی سے منع کیا ہے تو خدا کی ناراضگی کا مکمل استحضار کر کے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں بھی قبر کا عذاب دکھا دیتا کہ قبر میں ہوتا کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جن کی ہر بات پکی ہوتی ہے، زمین آسمان بدل سکتے ہیں لیکن نبی کی بات نہیں بدل سکتی۔ ہم نبی کی ساری باتوں کو سن کر ان سنی کر دیں اور ساری باتوں کو سن کر دوسرے کان سے نکال دیں اور پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، یہ نقصان کسی اور کا نہیں، یہ ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، بڑی مہلت ہے، توبہ استغفار کر لیں گے، تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی جس نے زمیندارہ کرنا ہو، وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے بڑا زمانہ باقی ہے، ابھی کون سا کٹائی کا وقت آ گیا ہے، ابھی کون سی فصل کٹنی ہے، جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا اس سے 2-4 دن پہلے میں بھی دانہ ڈال لوں گا جا کر، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ میاں اس وقت دانہ ڈالنے سے فائدہ نہیں ہوگا، یہ اتنا ہی وقت چاہیے ایک بیج کے ڈالنے میں اور بیج کے اگنے میں اور بیج کا پوری فصل کے بننے میں اتنا وقت چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے جتنی زندگی دی ہے یہ ساری ہی زندگی چاہیے قبر کے بنانے کے لیے، یہ ساری زندگی کی ضرورت ہے آخرت کے بنانے کے لیے، یہ ساری زندگی کی ضرورت ہے خدا پاک کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اس کی مثال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل ایسے ہے جیسے ایک درخت ہو، انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں اس کی مثال ایک درخت کی طرح ہے۔ درخت پہلے بہت کمزور سا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر طاقت اور قوت آتی ہے، وہ ایک تنا بنتا ہے، وہ بہت مضبوط بن جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر پیدا ہونے والی خواہشات دن بدن مضبوط ہوتی ہیں اور انسان دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ اگر ان خواہشات کو جوانی کے اندر نکال کر باہر نہیں پھینک دیا، اگر ان خواہشات کو جبکہ جوانی کے اندر قوت ہے اور طاقت ہے باہر نہیں نکالا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑھاپے کے اندر خواہشات پکی ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی اور انسان کمزور ہو جائے گا اور اخیر میں یہی ہوگا کہ یہ خواہشات کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ایک ایسے بندے کو مفسرین فرماتے ہیں جس کی عمر 60 سال ہو چکی ہو، جب خدا کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دے دی تھی؟ اگر تم اس میں سمجھنا چاہتے تو مکمل طریقے سے سمجھ سکتے تھے،
ایک آدمی جس کی زندگی مختصر ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، لیکن جس آدمی کو 60 سال کی زندگی مل جائے اور پھر بھی اس کے پلے کچھ نہ پڑے، پھر بھی وہ دنیا کی بے ثباتی کو نہ سمجھ سکے، پھر بھی وہ دنیا کے دھوکے کو نہ سمجھ سکے، پھر بھی وہ دنیا کی مختلف قسم کی چیزوں کو نہ سوچ سکے اور آخرت اس کے سامنے نہ آ سکے، تو اللہ پاک اس پر عتاب فرمائیں گے اور ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ 60 سال کی عمر کے بعد بھی تمہارے پلے کچھ نہیں پڑا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ایک انسان جن چیزوں کا عادی جوانی میں اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، ایسے وقت میں اپنے آپ کو جن چیزوں کا عادی بناتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ پاؤں چلتے پھرتے ہیں، جبکہ اس کا دل اور دماغ کام کرتا ہے، جب اس کی آنکھیں ٹھیک سے دیکھتی ہیں، ایسے وقت میں جن اعمال کا عادی بنائے گا وہ عمل بڑھاپے کے اندر اس کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو برائیوں کا عادی بنایا تو بڑھاپے کے اندر یہ برائیاں اور زیادہ انسان کے اندر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے آپ نے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ لانے والے ہیں جو کہ بہت عظیم قسم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ پاک اپنی خصوصی رحمت کو متوجہ فرماتے ہیں اور اللہ پاک تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ جیسے دنیا کے اندر ہم میں سے ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ ساتھ والے کا جتنا مکان ہے اس سے اچھا میرا ہونا چاہیے، اس کے کپڑوں سے اچھے میرے کپڑے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ مال میرے پاس ہونا چاہیے، جیسے دوڑ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تنافس۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے اندر تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، اس بات پر توجہ فرماتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو زیادہ میرے قریب آنا چاہتا ہو، کون بندہ ہے جو زیادہ میری رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اور فرمایا کہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ایک نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز فرض جو پڑھی جاتی ہے، اگر ایک آدمی ساری زندگی نفلیں پڑھتا رہے اور وہ نفلیں اس کی قبول بھی ہو جائیں تو 2 رکعت فرض کا اجر ان ساری زندگی کے نفلوں سے اونچا ہے۔ ایک آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لیں تو 1 درہم جو 4 آنے کے برابر ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کی رقم جو فرض ہے اس کی مد میں ادا کی جاتی ہے، اس 4 آنے کا اجر و ثواب فرض کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ تو جتنے نوافل ہوتے ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ فرائض کے برابر کر دیتے ہیں، اور جتنے فرائض ہوتے ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ پاک بڑھا کر 70 حصے زیادہ کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر، رمضان المبارک کی عظمت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا پورا مہینہ روزے سے گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے اور اتنے روزے رکھتے کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید آپ افطار ہی نہیں کریں گے، سارا مہینہ روزے سے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ سارا سال تھی، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شعبان کا مہینہ آیا کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عظمت کی وجہ سے پورا مہینہ روزے کے اندر گزارتے۔ یہ جو آج ہم نے ایک رسم پکڑ لی ہے شب برات کے نام سے کہ شعبان کا 1 روزہ رکھ کر چھٹی، اس بات کو یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شعبان کا 1 روزہ نہیں رکھا، پورا مہینہ روزے کے ساتھ رہے ہیں۔ شعبان کا پورا مہینہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے رہتے تھے۔ عام مہینوں کے اندر عادت شریفہ یہ تھی 13ویں 14ویں 15ویں جو چاند کی 3 تاریخیں ہوتی ہیں، ان تاریخوں کے اندر ہر مہینے میں روزہ رکھا، اور ہر ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا، اور شعبان جب آیا کرتا تھا تو رمضان المبارک کی عظمت کی وجہ سے پورا مہینہ روزے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ دوسری یہ بات جو عام طور پر مشہور ہے
کہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں خدا کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ لکھ دیا جاتا ہے کس نے مرنا ہے کس نے جینا ہے. یہ بات بھی کسی سے ہی حدیث سے ثابت نہیں ہے. سورہ دخان کو پڑھ کر دیکھیں 25ویں سپارے کے اندر ہے, فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مبارک رات, جس مبارک رات کے اندر ہم نے قرآن پاک کو اتارا. قرآن پاک کی بے شمار آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن پاک رمضان کے اندر اترا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر کے اندر اتارا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایسے ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا. صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن بھی رمضان کے اندر اترا, تورات بھی رمضان المبارک میں اتری, زبور بھی رمضان المبارک کے اندر اتاری گئی, انجیل بھی رمضان المبارک کے اندر اتری. سارے صحیفے جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پر نازل ہوئے سب کے سب خدا نے رمضان المبارک کے اندر اتارے. قرآن پاک کا رمضان المبارک کے اندر نازل ہونا, قرآن پاک کا لیلۃ القدر کے اندر اترنا, یہ ایک نہیں کئی آیات شریفہ سے ثابت ہے, کئی احادیث طیبہ سے ثابت ہے. اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, ایک مبارک رات کے اندر, ایک برکت والی رات کے اندر ہم نے قرآن کو اتارا. فیہا یفرق کل امر حکیم, اور اسی برکت والی رات کے اندر اللہ پاک اپنے سارے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. تو قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جتنے فیصلے اللہ پاک نے, اللہ پاک تو جانتے ہیں ہر بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے, کس کو کتنی زندگی ملنی ہے, کس کو کب اٹھایا جائے گا, کس کو بیمار کیا جائے گا, کس کو صحت ملے گی. جتنے فیصلے خدا پاک کے علم میں ہیں اور اللہ پاک نے لوح محفوظ کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اس لیلۃ القدر کے اندر رمضان المبارک کے اندر جو رات آتی ہے اس رات کے اندر اللہ پاک فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. باقی یہ ساری کی ساری بنائی ہوئی چیزیں ہیں کہ شب برات کے اندر یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی عظمت کے پیش نظر, رمضان المبارک کی اہمیت کے پیش نظر سارا شعبان روزے سے آپ رہے ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کرتے کہ چھوڑ, اور میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ باندھ لیا کرتے. یہ عربی زبان میں یا ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے یعنی کسی کام کے لیے بہت زیادہ تیاری کر لینا اور بہت زیادہ مستعد ہو جانا, اس کو کہتے ہیں لنگوٹ باندھ لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر ہی رمضان المبارک کی عظمت کے پیش نظر تیاری شروع فرمایا کرتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ اہم ہے اور بہت زیادہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. جس طریقے سے رمضان المبارک کی عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے, اسی طریقے سے رمضان المبارک کے گناہوں کا وبال بھی بہت زیادہ ہو جایا کرتا ہے. ابھی سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی ترتیب اپنے لیے بنائیں. ہر بندہ اس بات کا ارادہ کرے کہ میں نے رمضان میں اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں, اتنے نفل پڑھنے ہیں, اتنا صدقہ کرنا ہے, اتنی خیرات کرنی ہے, اتنا میں نے اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنا ہے, اتنا میں نے اپنے اخلاق کو بنانا ہے, اتنا میں نے اپنی پرانی جو بری عادتیں ہیں اس کو چھوڑنا ہے, میں نے اپنی آنکھوں کی ایسے حفاظت کرنی ہے, میں نے اپنے وقتوں کی ایسے حفاظت, جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارا کریں. میرے سامنے, آپ کے سامنے قبر کی زندگی ہو, کوئی پتہ نہیں ہے کون سی رات ہماری قبر میں پہنچ جائے, کس رات ہماری زندگی کا سانس ختم ہو جائے اور ہم قبر میں پہنچ جائیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, انسان بہت یہ تمنا کرے گا کہ مجھے عمل کا وقت دوبارہ مل جائے, دوبارہ نہیں ملنے کا. یہی زندگی کے چند لمحات ہیں اور اس میں ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ پتہ نہیں کون آدمی کس وقت کس حادثے کا شکار ہو جائے اور ساری زندگی وہ عمل نہ کر سکے. اگر آج میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, اگر آج میری قوت میرا ساتھ دے رہی ہے, اگر آج میرا دماغ ساتھ دے رہا ہے, تو آج ہی وقت ہے کہ میں اپنی قبر اور آخرت کے لیے اور اپنے حشر کے لیے اور اپنے پرصراط کے لیے محنت کرنے والا بن جاؤں. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو.